بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 349، علماء کرام کے کام، فتویٰ دینے کے اصول و آداب، ہمارے اکابر، منتخب احادیث اور اس پر اعتراضات کے جواب، اور حکم علم حدیث و محدثین کے تبصرے، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ علماء کرام کے کام، تنقید و تنکیر کا کاروبار چھوٹے درجے کے علماء کا کام ہے۔ بڑے علماء تو اپنی صلاحیت خداداد کا ایک ایک لمحہ تعمیری کاموں پر صرف کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے اندر استعداد علوم دینیہ اور دعوتی فکر لازم کی حد سے متجاوز ہو کر متعدی کی شکل اختیار کر لے، اور ہر گلی کوچوں میں علوم دینیہ کی شمع روشن ہو اور داعی کے قدموں کی ٹاپ گونج اٹھے، جس طرح ہمارے اکابرین کر گئے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ امام الکبیر محمد قاسم صاحب نانوتوی، زبدۃ العلماء سید سلیمان ندوی، حبر العلماء سید مناظر احسن گیلانی، سید الطائفہ اشرف علی تھانوی، مجتہد علوم الدعوات والتبلیغ الیاس کاندھلوی رحمہم اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تو چند اسماء مبارکہ ہے، ورنہ ان اکابر کے ناموں کی فہرست تو کئی سو کے عدد سے بھی تجاوز کر جائے۔ یہ وہ ارواح المقدسین کا قافلہ ہے کہ جن کی زندگی اور علمی صلاحیتوں نے ہر قدم پر امت مسلمہ کی رہبری فرمائی، اور امت مسلمہ کو بہت کچھ دیا اور دیتے ہی رہے، اور آج بھی انہی کے علوم و تشریحات اور ترجیحات کی گونج ہے، چاہے وہ میدان علوم و ریاضت ہو، یا منطق و کلام و سیاست ہو، یا تزکیہ دعوت ہو۔ لے کر اٹھے بھی تو ایک نقش بٹھا کے اٹھے۔ مثل مشہور ہے کہ گوبر زمین سے اٹھتا ہے تو سو بھر مٹی اپنے ساتھ لے کر اٹھتا ہے۔ اے کاش کہ ہم بھی دنیا سے اس حال میں اٹھے کہ ایک جم غفیر کو دینی علوم اور دعوتی فکروں پر گامزن رکھ کر دنیا سے اٹھیں۔ ایک مختلف فیہ روایت ملتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ بانجھ مت مرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا مرد بھی بانجھ ہوتا ہے؟ فرمایا گیا ہاں، جو شخص اپنی دینی افکار اور اوصاف کو دوسروں میں منتقل کیے بغیر مر جائے اور ان افکار اور اوصاف کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر چلا جائے، بعد والوں کو اس سے کوئی نفع نہ ملے تو اس کے بانجھ ہونے میں کیا تردد ہے۔ علم طب اور علم حدیث ایک ساتھ چلے، اطباء اور حکماء اپنی انفرادی ذات کا سکہ چلاتے رہے اور اپنے علوم طیبہ اور تجربات کو بعد والوں میں منتقل کرنے کی تدابیر اختیار نہیں کی، نتیجتاً علم طب دنیا والوں کی عقل سے گم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ محدثین کرام نے امانتاً ایک ایک حدیث کو بعد والوں تک پہنچانے کی تدابیر اختیار کی۔ ہر ایک محدث کے ہزاروں شاگرد الحمدللہ علم حدیث باقی رہ گیا، حالانکہ فطرت انسانی اور تجربات کے موافق علم طب کو علم حدیث پر چھا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ علم طب کے ساتھ دنیاوی مفادات، مال و متاع وابستہ تھے، لیکن محدثین کی حدیثیں اطباء کے طب پر فائق ہوئی اور چھا گئی۔ علماء حدیث کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ ایسے محدثین گزرے ہیں کہ جن کا مشغلہ ہی علم حدیث رہا، گویا کہ وہ پیدا ہی کیے گئے تھے حفاظت حدیث کے لیے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی صحیح حدیث سہواً ضعیف حدیث کے ذخیرے میں گم ہو کر رہ گئی ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی ضعیف حدیث صحیح کے ڈھیر میں مخلوط ہو کر رہ جائے۔ فائدہ: دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی فارمولے پر 8 لاکھ دماغ وہ بھی فل ٹائم مصروف رہے ہو
اس کی مثال نہیں ملتی سوائے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے باوجود معتبر احادیث والی کتب پر شک و شبہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا اور ان پر لب کشائی کرنا، یہ اس عامی اور جاہل شخص کا کام ہے جو اہمیت حدیث کو سرے سے جانتا ہی نہ ہو۔ امام مسلم اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ جو مقرر اور واعظ حدیث کے ضعیف ہونے کو جانتا ہو مگر دوران تقریر اس حدیث کے ضعف کو بیان نہ کرے تو اسے دوسری حدیث بیان کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ پچھلی بیان کردہ ضعیف حدیث کے ضعف کو بیان نہ کر دے۔ اگر وہ واعظ اور مقرر اس طرح نہیں کیا تو یہ مقرر اور واعظ حدیث رسول کو پہنچانے میں خائن ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہے، اور فرمائے کہ جس نے جان بوجھ کر صحیح حدیث پر ضعیف حدیث کو ترجیح دی، اس کو عام کیا تو گویا اس نے محدثین کرام کی کاوشوں پر پانی پھیر دیا۔ صحیح حدیث کا انکار کفر ہے اور اس پر عمل نہ کرنا فسق ہے۔ ملاحظہ ہو، مقدمہ امام مسلم، امام ذہبی، امام ابن حزم، امام ابن حجر، امام شوکانی۔ تنبیہ: ان تمام اکابرین حدیث کے بیان کے مطابق مروجہ تبلیغ کی کتاب فضائل اعمال کو منتخب احادیث پر ترجیح دینا سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ منتخب احادیث سے متعلق چند اعتراضات اور ان کا جواب۔ اعتراض نمبر 1، منتخب تبلیغی تعلیم میں کیوں پڑھی جائے؟ جواب: اس لیے پڑھی جائے کہ اس کتاب میں ضعیف اور موضوع روایات نہیں ہیں۔ نمبر 2، اس کتاب میں غیر ضروری قصے اور کہانیاں نہیں لکھی ہوئی ہے جن کی صحت پر کوئی اعتراض کر سکے۔ نمبر 3، تبلیغ میں 6 باتوں کی طرف بلایا جاتا ہے اور اس کتاب میں 6 باتیں بالترتیب لکھی ہوئی ہیں اور اسے ڈھونڈنا سیکھنا آسان ہے۔ نمبر 4، اس علمی دور میں ہر بات کو سند سے پیش کیا جاتا ہے اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی حدیث غیر مستند نہیں ہے۔ اعتراض نمبر 2، اس کتاب کے مصنف مولانا سعد صاحب نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت جی مولانا یوسف صاحب ہیں۔ جواب: اس کتاب کے مصنف حضرت جی مولانا یوسف صاحب ہی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے کچھ یا بہت کچھ باب لکھے۔ تکمیل اور ترتیب ان کے بعد ان کے پوتے موجودہ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے فرمائی۔ اس کتاب کے ترجمے اور ترتیب میں کچھ دوسرے علماء کرام بھی شامل ہوئے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ تو وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آج کل ایک آدمی سب کچھ نہیں کرتا، کوئی ترجمہ کرتا ہے تو کوئی کمپوزنگ، کوئی مصحح، یہ سب مل کر ایک کتاب تیار کرتے ہیں۔ جس طرح کتاب بہشتی زیور، اس پر درجنوں علماء کرام نے کام کیا، پھر یہ چھپ کر آئی۔ اب کوئی احمق یہ کہنے لگے کہ جن جن ساتھیوں نے بہشتی زیور کی طباعت پر اپنی صلاحیت لگائی، حضرت تھانوی کے ساتھ ان سب کے نام بہشتی زیور کے صفحے اول پر ہونا چاہیے، تو یہ ڈیمانڈ بیجا ہے، عقل سے پرے ہیں۔ اسی طرح منتخب پر جن جن ساتھیوں نے جس طرح سے تعاون کیے ہوں انہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر و بدلہ ضرور دے گا۔ اب یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہمارا نام بھی فرنٹ پیج پر لکھو، یہ غیر ضروری اور غیر پروفیشنل بات ہے۔ ہماری فقہ کی شہرت یافتہ کتاب اعلیٰ السنن پر کتنے لوگوں نے کام کیا؟ کیا اس کتاب پر سارے لوگوں کے نام ہیں؟ یہ تو ہوئے انتظامی امور سے متعلق اعتراضات۔ اب شرعی حکم کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائیے۔ تنبیہ: اب بات یہاں زید بکر کی تصنیف سے متعلق نہیں بلکہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، جسے ہم اوپر پڑھ آئے ہیں کہ اس صحیح حدیث اور مستند احادیث کا انکار اور اس سے عداوت اور ان سے اختلاف اور ان پر لب کشائی سراسر کفر اور نفاق اور فسق اور ظلم ہے۔ داعی اللہ اور علم دین، داعی علم دین سے دور بھاگے یہ ناممکن ہے۔ تبھی تو ان تبلیغ والوں نے دنیا بھر کے دینی مدارس کو اپنی اولاد سے بھر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی کمائی کا ایک وافر حصہ ان مدارس کے اخراجات پر لگایا، اور جس کی برکت یہ ہوئی کہ ان کی نسلوں میں علماء اور مفتی اور شیخ الحدیث صاحبان پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں، اور اکابر علماء دنیا بھر میں جہاں جہاں جاتے ہیں یہی تبلیغ والے ان کے خدام ہوتے ہیں، اور واقعتاً مدارس پر اپنا مال خرچ کرنا اہم ترین خدمت ہے۔
اس لیے کہ عالم دین کی خدمت اہم ترین عبادت ہے۔ مدارس میں تو سینکڑوں طلبہ اور علماء ہوتے ہیں جن پر آپ کا مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ خوب خرچ کرے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مدرسوں کا رخ کرے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں دین محفوظ ہوتا ہے۔ مگر اللہ نہ کرے کہ کسی مدرسے پر مفتی مصعب علی گڑھی جیسے غاصبین ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھی مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کے ساتھ مل کر دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے تاکہ فتنہ خبیثہ عالمی شورا کی تائید کر سکیں۔ اس لیے کہ یہ دونوں فتنہ خبیثہ عالمی شورا کے وکیل ہیں۔ اس دجالی فتنے کی علمبرداری کا رگ تو انہی دو جگہوں عطا ہوا، گجرات اور علی گڑھ، اور مفتی سعید صاحب پالنپوری گجراتیوں کی اور مفتی مصعب صاحب علی گڑھ والے پروفیسرز کی چاکری کرتے ہیں۔ یہ جب تک رہیں گے دارالعلوم دیوبند کا نام بدنام ہی ہوتا جائے گا۔ آداب اور اصول قضاعت و فتویٰ۔ الادب الاول اخلاص النیہ۔ ترجمہ: ایک قاضی اور مفتی کو دو آدمیوں یعنی دو جماعتوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت نیت کا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ یہ عظیم ذمہ داری طرفین کو قبول ہو اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنے، اور یہ عمل بعینی ہی اسی طرز پر ہو جو اللہ نے نازل فرمایا، اور قاضی اور مفتی کی نیت ہی یہ ہو کہ اس فیصلہ کرنے کی وجہ سے احکام شریعت کا نفاذ ہو اور حدود اللہ کی پاسداری ہو اور اس کا دفاع ہو اور لوگوں کے احوال درست ہوں۔ فائدہ: قاضی اور مفتی کے کیے ہوئے فیصلوں کی مقبولیت عند اللہ اور عند الناس ہونے کا انحصار ان کی تصحیح نیت اور درستگی عمل پر موقوف ہے۔ درستگی عمل سے مراد مقدمے سے متعلق دینی معلومات کے دلائل اور مراجع وغیرہ کی درستگی اور حسن بیان ہے۔ مولانا سعد صاحب زید مجدہ پر لگائے گئے الزامات کی مکمل فہرست ہو اور ہر ایک بات پر جرح اور تعدیل ہو۔ جرح اور تعدیل کا مرجع دلیل کے طور پر لکھ دیا گیا ہو اور پھر بحث و مباحثہ ہو اور نتیجہ اخذ کر کے ملزم کے ہاتھ میں تھما دیا جائے اور اسے اپنی صفائی میں کہنے یا لکھنے کا پورا موقع دیا جائے، اور جب ملزم کی طرف سے جواب اور اس کے دلائل اور مراجع وصول ہوں تو کشادہ دلی اور امانت داری کے ساتھ ان کا جائزہ لیا جائے، درست ہو تو قبول کیا جائے، غیر درست ہو تو رد کیا جائے، اور مسئلہ اگر گمبھیر ہو تو ہم عصر قضات اور مفتیان کرام سے رجوع ہوں اور ان سے رائے لی جائے، پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ صادر کیا جائے۔ اسی طرح ایک ایک الزام کے بارے میں محنت کرنی ہوگی، اور جب کارروائی مکمل ہو جائے تو فیصلے کو عوام میں لانے سے پہلے فتوے کے دیگر ماہرین کی طرف بھی رجوع کیا جائے۔ خاص کر اگر ملزم کا تعلق کسی کمیونٹی یا جماعت کے ذمہ داران میں سے ہو تو دیگر ملکوں کے مقننین سے بھی مراسلت کی جائے، ان کی رائے بھی ہموار کریں، وقت کی پرواہ نہ کریں، عجلت نہ کریں۔ دوسرا ادب: قاضی اور مفتی اس کام کو انجام دینے کے لیے اتاولا پن، جلد باز نہ بنے۔ اس کا یہ اتاولا پن اور جلد بازی اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے، اور جس نے بھی فتویٰ دینے میں حریص ہوا اور جلد بازی کی تو وہ شخص اس کام کی توفیق سے محروم کر دیا گیا اور اس کے قلب اور عقل سے برکتیں چھین لی گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر، میں تجھے کمزور پاتا ہوں، تو کسی دو آدمیوں پر امیر نہ بن۔ دوسری روایت میں ہے کہ تو کسی دو آدمیوں پر قاضی نہ بن، اس لیے کہ قضائت اور افتاء بھی امارت کی ایک شکل ہے۔ فائدہ: فتویٰ دینے کی حرص اور جلد بازی سے جس مسئلے میں فتویٰ دینا ہے اس مسئلے سے متعلق صحیح علم اور صحیح بصیرت اور صحیح نیت کی توفیق سے مفتی محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے دل و دماغ سے علم اور بصیرت کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ جو اپنا ہوتا ہے اسے کسی کھائی میں ڈھکیلا نہیں جاتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے فرما رہے ہیں اور اپنی محبت کا واسطہ دے کر فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر، قاضی مت بنو۔ تنبیہ: اب ہم اپنا دوسرا رخ اختیار کرتے ہوئے علماء عالم کو میدان میں لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے اور مفتی ابو القاسم اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے درمیان فیصلہ فرماؤ۔ یہ کون سا طریقہ افتاء ہے کہ مظلوم مولانا سعد صاحب کو
مراجع بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں، اور بلا تحقیق اور بلا انتظار عجلت کے ساتھ فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے، اور دیگر مفتیان کرام اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور مولانا ارشد مدنی صاحب اس فتوے کو سراہتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا اور اس کی فتویٰ کمیٹی کا؟ عوام پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ مراجع اور راجو نامہ تو دیکھ لیتے تو جواب مل جاتا، اور مفتی ابوالقاسم صاحب کا جواب یہی رہتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے کیس کی فائل بند ہو گئی، اب چوتھے رجوع نامے کو ہاتھ بھی لگانا مناسب نہیں، ورنہ پھر سے فائل کھولنی پڑے گی اور بڑا وقت ضائع ہوگا۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کو اپنے وقت کی پڑی ہے، اور مولانا سعد صاحب اور ان کے کروڑوں پیروکاروں کی الجھن اور پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں۔ مذکورہ بالا اصول فتوے میں اسی حرص اور عجلت بازی سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اسی عجلت بازی میں دیے گئے بے توفیق اور بے برکت فتوے نے ساری دنیا کو دنگل بنا کر رکھ دیا، اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے خاندانی مریدوں نے بجرنگ دل کے بلوائیوں کی شکل اختیار کر لی، اور بنگلہ دیش کے اجتماع میں آئے ہوئے مہمانوں کے کپڑے، پیسے اور بستر تک لوٹ کر بھاگ گئے، لوگوں کو ڈنڈوں سے پیٹا، زخمی کیا۔ یہ سب کچھ ہوا اور دیر تک ہوتا رہا، اور لوگوں نے مفتی ابوالقاسم سے التجا بھی کی کہ خدا را اسے رکوائیں، کچھ تو کیجئے۔ تو مفتی صاحب کا پولیٹیکل جواب وائرل پر آتا ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور حالات بنگلہ دیش کے خراب ہوئے ہیں، ہمیں ان سے کیا واسطہ۔ اور یہ جو کچھ ہوا صرف ان بے ترتیب اور بیجا فتووں کی وجہ سے ہوا، اور ان کی تائید میں دیے گئے مولانا ارشد مدنی صاحب کے عصبیت سے بھرے تبصروں کی نحوست سے ہوا۔ تبلیغ والے اس سانحہ بنگلہ دیش کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ دینی اور علمی دلائل کا جب فقدان ہوتا ہے تو قائدین اپنے پیروکاروں سے گنڈا گردی کرواتے ہیں، اور وہی کروایا گیا بنگلہ دیش میں۔ مسز نسرین کے مسئلے میں گنڈا گردی نہیں کروائی، وہ تو دہریت اور سیحونیت اور اسلامی دشمن تحریک تھی، وہاں آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے جذبات کہاں ہوا کھانے گئے تھے؟ وہاں اپنی بہادری نہیں دکھلائی، اور یہاں مظلوم تبلیغ والوں کو گالیاں دیتے، ان کی پٹائی کرتے اور ان کا سامان لوٹتے شرم نہیں آئی۔ اور نہایت ڈھیٹ پنے کی بات تو یہ ہے کہ اس سب سانحے کے بعد اظہار ہمدردی یا تعزیت کی طور سے کسی طرف سے، یعنی مفتی ابوالقاسم، مولانا ارشد مدنی یا حکومت بنگلہ دیش کی طرف سے نہ ایک بیان آیا اور نہ ہی کوئی تسلی بھرے دو بول کہے گئے۔ لیکن اب وہ دن نہیں رہے کہ آپ ملکوں کے دورے کر سکو۔ ہر جگہ تبلیغ والے تمہارے ظلم اور بربریت کی کارستانیوں کو سنا سنا کر عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ رائے دارالعلوم دیوبند کے مفتی ابوالقاسم، مولانا ارشد مدنی اور فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں نے سب مل کر کتنا ظلم کیا۔ غور طلب مسئلہ صحیح حدیث میں ہے، میری امت حق پر جمی رہے گی، باطل پر نہیں۔ کتاب المغازی، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ مرکز نظام الدین اور مولانا محمد سعد صاحب کی عمارت سے دنیا کے 201 ملک کے کروڑوں کی تعداد میں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور خوش ہیں، اور بنگلے والی مسجد کی بتلائی ہوئی ترتیب پر دعوتی کام انجام دے رہے، اور دوسری طرف احمد لاٹ صاحب والی عالمی شورا کہ جس کے ماننے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اور جن کا کوئی ٹھکانہ تک نہیں۔ حدیث نبوی کو ماننے والے فیصلہ کرے کون حق پر ہیں، جبکہ صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے میری امت باطل پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث سوال کرتی ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولا سے اور احمد لاٹ صاحب سے اور ان کے گروپ سے کہ ایک طرف مرکز نظام الدین اور مولانا محمد سعد صاحب اور ان کے متبعین ہیں جو دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں سواد اعظم کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ علماء کرام ہیں جو اورنگ آباد اجتماع میں جمع ہوئے تھے، اور دوسری طرف فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے چند باغی یعنی آدھا درجن گجراتی علماء، پاؤ درجن علی گڑھ پروفیسرز، پاؤ درجن رائے ونڈ کے فراڈی اور کرپٹس لوگ۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے حدیث بالا کی روح سے کون حق پر ہوئے، مرکز نظام الدین والے کہ جن کے ساتھ سواد اعظم پر مشتمل مسلمانوں کی کثیر تعداد، یا فتنہ خبیثہ عالمی شورا جس کے ماننے والے بہت سے بہت سارے عالم کے مسلمانوں کا 0.5% بھی نہیں، جبکہ حدیث یہ بتا رہی ہے
میری امت باطل پر جمع نہیں ہو سکتی۔ واہ عجبا، اس وقت جس ملک میں بھی مرکز نظام الدین والا نہج اور ترتیب کار نہ چل رہا ہو اسے بدلا جائے۔ دنیا کے سارے ممالک والے مرکز نظام الدین سے جو ہدایات اور تقاضے دیے گئے انہیں اپنے مشوروں میں من وعن عوام کے سامنے لائے، تبھی تو مرکز نظام الدین والی تبلیغ چلے گی، ورنہ اپنی منمانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مرکز سے جوڑ اور ترکیز ہی مرکز کو قبول کرنا ہے، ورنہ بغاوت ہی بغاوت ہے۔ رائے والوں نے ایک جماعت ڈاکٹر امجد صاحب کراچی والوں کی بھیجی، جو جماعت نہ تو ملک کے مرکز ڈیوزبری گئی اور نہ ہی ملک کی شورا سے ملی، سیدھے لندن مرکز گئی جو آج فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے قبضے میں ہیں۔ اور اب دوسری جماعت آ رہی ہے جس میں بخت منیر صاحب، یامین صاحب کراچی والے اور ڈاکٹر سلیم صاحب ہے۔ یہ جماعت علماء اور پرانوں میں محنت کرنے اور ان کا جوڑ کرنے اور یہاں کی خبیث شورائیت کو مضبوط بنانے کے لیے آ رہی ہے۔ ہم حاجی عبدالوہاب صاحب اور رائے کی شورا کے 44 ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، کیا یہ جماعت آپ لوگوں کے مشورے سے آ رہی ہے؟ اور اگر آ رہی ہے تو پھر نہ کوئی اطلاع، نہ چٹھی، نہ کچھ۔ اگر واقعی رائے عالمی شورا میں ضم ہو گیا ہے تو برائے کرم اعلان کر دیجئے تاکہ سب کو اطمینان ہو جائے، اس لیے کہ ککرائل کے 3000 احباب کو عالمی مرکز نظام الدین بلایا گیا، اسی طرح اہل پاکستان کو بھی بلایا جائے گا۔ ویسے اب زیادہ دن تک پاکستانی عوام محصور ہو کر نہیں رہے گی، ان کی دعائیں، ان کی آہیں ساری زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اللہ کی نصرت کی ہوا چل پڑی ہے، اب اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ 3 دور ختم ہو چکے، وجود دعوت، وقفہ تربیت اور اظہار نصرت۔ اب یہ 4تھا دور ہے فیصلہ قدرت کا، یعنی کانٹ چھانٹ کا دور۔ اغراض پسندوں کا صفایا ہو رہا اور اخلاص والوں کو استقامت عطا ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو صبر اور استقامت سے مرکز نظام الدین سے جڑا رہا وہ محفوظ ہو گیا، اور جو دور ہوا، انکاری ہوا، ہلاک ہوا۔ فائدہ فاسق ہے مگر اجتماعیت سے جڑا ہوا ہے تو وہ قیمتی ہے، کامیاب ہوگا۔ متقی ہے مگر امت کی اجتماعیت سے جڑا ہوا نہیں ہے تو جہالت کی موت مرے گا اور ناکام اور نامراد ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔